السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن میں پارہ نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی علم نافع، رزق طیب، عمل متقبل نصیب فرمائے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ شہید ہونے کی دعا یعنی نیکی کا گواہ بننے کی دعا، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں جان مال قربان کرنے کی دعا۔ تو اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ بہت سارے واقعات ہیں۔ کئی ایسے لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت سے آگاہ ہوئے تو شدت غم اور فرحت میں، خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات میں ان کی آنکھیں بہہ پڑتیں، وہ رو پڑتے کہ اللہ تو نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، اب ہمیں دین کی راہ میں قبول بھی کرنا۔ اگر آپ غور کریں تو گزشتہ پارے میں یہی انداز آپ کو سیکھنے کو ملا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلے کی تلاش کا حکم دیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ایمان لانے کو وسیلہ بنایا کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، اب تو ہمیں شاہدین میں شمار فرما دے۔ اللہ نے کہیں اس انداز سے مانگنے کا حکم دیا اور کہیں مثال سے سمجھایا۔ مفسرین کے نزدیک اس آیت کے مصداق نصارہ، نجاشی اور بہت سے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات سے رو پڑتے۔ اللہ نے ان کے رونے کا ذکر کیا۔ آنسوؤں کی اللہ کے ہاں بڑی ویلیو ہے، خاص طور پر جو اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں بہائے جائیں۔ تبھی تو سبعۃ یظلھم اللہ میں وہ شخص بھی ہے کہ جو ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، خلوت میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ رمضان میں رب کے ساتھ مناجات میں آنسوؤں کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں تاکہ اللہ ہمارا شمار عرش کا سایہ پانے والے لوگوں میں فرمائے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے، اور یہ طمع نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔ اب دیکھیں تو یہاں جنت کا طمع کرنا سکھایا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیکی صرف رب کی رضا کے حصول کی خاطر ہونی چاہیے، نہ کہ جنت کے لالچ میں اور ثواب کے لالچ میں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا لالچ خود دیا ہے کہ ہم یہ طمع رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں جنت میں صالحین کے ساتھ داخل فرمائے۔ تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ بعض لوگ مصنوعی نیکی کا لبادہ اوڑھنے کے لیے ہر چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ حلال ایکٹیویٹیز سے بائیکاٹ کرنا تقویٰ نہیں ہے۔ جو چیز حلال ہے اس سے پرہیز برا ہے۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اسے حرام نہ کر لو اپنے اوپر۔ وَكُلُوا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ۔ یہاں غور کریں تو حلال کے ساتھ طیب کی شرط بڑی بہترین ہے، جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ حلال میں سے بھی عمدہ، منتخب شدہ اور کنٹرولڈ کھاؤ۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ حلال ہے تو بس سارا ہی کھا جاؤ، بلکہ اپنے مزاج اور ضرورت کے حساب سے حلال میں سے بھی عمدہ کھاؤ، یعنی ہیلتھی کھاؤ اور جنک سے بچو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغو پر مواخذہ نہیں کرتا،
اور لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، یعنی جو عادتاً بطور تکیہ کلام زبان سے بس قسم نکل جائے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگرچہ یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے، جیسے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مگر اللہ کا کرم ہے کہ ایسی قسموں پر کوئی کفارہ اور سزا نہیں رکھی۔ ایک اور قسم ہوتی ہے یمین غموس، یمین کہتے ہیں قسم کو، یمین غموس جھوٹی قسم، جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ فریب دینے کے لیے جھوٹ بول کر قسم کھائے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ و استغفار کرے، کیونکہ اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تیسری قسم منعقد ہونے والی قسم ہے، یعنی ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھائے کہ میں ایسے کروں گا، جیسے ہم عام طور پر قسمیں کھاتے ہیں کہ میں ضرور کروں گی یا نہیں کروں گا، پھر اگر وہ قسم پوری نہ کر سکے تو اس آیت میں اس کا کفارہ بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح اس قسم کا جو کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے۔ جیسے بعض خواتین نظر مان لیتی ہیں کہ ہم یہ کریں گی، یہ کام ہو جائے، اتنا اتنا فلاں فلاں نوافل، روزے، بہت کچھ مان لیتی ہیں، پھر کر نہیں سکتی، تو پھر اس نظر کا اور ایسی قسم کا ایک ہی کفارہ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 کاموں میں سے جو چاہے اختیار کر لے، یعنی 10 مسکینوں کو اوسطاً درجے کا کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا، ان تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ کر سکیں تو 3 روزے رکھے، اور یہ روزے خواہ مسلسل رکھے یا پھر ایک رکھے پھر چھوڑے پھر رکھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے۔ اس سے پہلے اشارتاً سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں حرمت آئی، مگر ان دونوں آیات میں قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا، اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیات نازل ہونے کے بعد کہا، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما۔ تو یہ آیت مزید 3 چیزوں کی حرمت کے ساتھ اتری۔ الخمر، اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے سن کر کہا انتہینا انتہینا، یعنی ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ احادیث میں صحابہ کے حوالے سے ہے کہ شراب کے مٹکے تک توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہنے لگ گئی۔ اتنی صراحتوں کے باوجود کفار کے نمائندے کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب کہاں حرام ہے۔ اسی طرح المیسر، علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے، لاٹری ہو یا قسمت پوری ہو، پرائز بانڈ ہوں، انعامی اسکیمیں، سب جوئے کی قسمیں ہیں۔ کئی ظالم جوئے والی اسکیموں پر عمرے یا حج کا انعام رکھ کر لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ یاد رکھیں حرام مال اللہ قبول نہیں کرتا، نہ حرام کے ساتھ کی ہوئی عبادت قبول ہے۔ انشورنس، سود اور بولی والی کمیٹی، یہ تمام اسی میں شامل ہیں۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے۔ میں ان کے پاس ایک باغ میں گیا، وہاں ان کے پاس اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا اور پیا، پھر مہاجرین و انصار کا تقابل ہوا کہ کون ان میں سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں، تو ایک آدمی نے
سری کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دے مارا، جس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل فرما دی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور بچ جاؤ۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انہوں نے نیکی کی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس کی حرمت سے پہلے ایمان اور عمل صالح والے جو لوگ شراب پیتے رہے اور جوا کھیلتے رہے، ان پر اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ آیت اس وقت اتری جب شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جو شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ کے ہاں سے کیا بدلہ ملے گا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، حالانکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی پر جبکہ انسان متقی بن جائے معافی کا قلم پھیر دیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے اور خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں گھس آئے تھے۔ اللہ نے ان آیات میں ان کے شکار سے منع فرمایا اور اسے امتحان قرار دیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ حرام کے مواقع اللہ آسان کر کے اور حلال مشکل کر کے امتحان لیتا ہے کہ کون موقع پانے کے باوجود حرام سے بچتا ہے اور مشکل ہونے کے باوجود حلال پر ہی رہتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، شکار کو مت قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو چوپاؤں میں سے اس کے مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں، بطور قربانی جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا، اور جو دوبارہ کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ اس آیت میں حالت احرام میں جو شخص شکار کر لے اس کا کفارہ بتایا کہ جیسا جانور شکار کیا ویسا ہی جانور حرم لے جا کر قربان کرے، یا پھر اس کے برابر قیمت کا غلہ اناج بطور کفارہ